خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اور اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، غوث الورا کا ہاتھ ہے شیر خدا کے ہاتھ میں، اور شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ربیع ثانی کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے، اور اس میں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، شیر یزدانی، سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، پیران پیر دستگیر کا ذکر خیر اہل محبت بڑی عقیدت سے اور بڑے احترام سے کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، اور ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ کی عبادات، آپ کی مجاہدات، آپ کا تحصیل علم، آپ کی تدریس، آپ کے خطابات، آپ کے فتاویٰ، اولیاء کرام میں آپ کا مرتبہ اور مقام، آپ کے بارے میں پہلے سے اس دنیا میں تشریف لانے والے بزرگوں کے ارشادات اور ان کی پیشین گوئیاں، الغرض بہت سارے موضوعات ہیں۔ میں صرف آپ کی زندگی کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند بھی آئے گا اور دلچسپی سے آپ اس کو سنیں گے بھی، اور وہ موضوع ہے کہ آپ کا علمی مرتبہ اور مقام، کیونکہ آج کل الا ماشاء اللہ اکثریت جو ہے پیروں کی وہ علم دین سے دور ہے، عبادات سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے،
اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہوتی ہے اور معرفت اور ہوتی ہے، لہذا ہمیں نمازیں پڑھنے کی اور شریعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، اور فقیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ظاہری شریعت کی پابندی کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اور یہی لوگ جب شعر پڑھتے ہیں تو یا حضرت سلطان باہو کے شعر پڑھتے ہیں، یا بابا بلے شاہ کے شعر پڑھتے ہیں، یا پیر والد شاہ کے شعر پڑھتے ہیں، یا میاں محمد بخش صاحب کے اشعار پڑھتے ہیں، حالانکہ انہی اشعار کے اندر انہوں نے عبادت کی اور علم کی جو اہمیت بیان کی ہے، وہ اگر اپنے مریدوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ سارے مرید بھاگ جائیں۔ بابا بلے شاہ نے کہا جی علم و بس کریو یار، یعنی علم نہ پڑھے، بہتا علم شیطان نے پڑھیا، چگا ہوندہ سارا سڑیا۔ تو اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وظیفہ بتایا نا وہ یہ تھا، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ تھا۔ اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے سجدہ کرایا فرشتوں سے تو اس کی وجہ بھی یہی بیان کی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری اشیاء کا علم عطا فرما دیا۔ بابا بلے شاہ نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں جو ہے نا وہ ایسے سمجھ نہیں آتی کہ ہر جاہل بندہ ان کے شعر پکڑ لے اور لوگوں کو سنانے شروع کر دے۔ ولی را ولی می شناست، جو ولی ہوتے ہیں ان کو ولی پہچانتے ہیں۔ عوام الناس اگر ان کے اشعار پڑھیں گے تو وہ تو گمراہ ہوں گے، کیونکہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے طرح، وہ تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس علم کی بات کی ہے جس علم کی وجہ سے شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ انہوں نے کہا بہت علم شیطان نے پڑھیا، چگا ہوندہ سارا سڑیا۔ اس نے جو علم پڑھا تھا وہ یہ علم تھا گستاخی والا علم، اس علم سے بچنے کا وہ حکم دے رہے ہیں۔ حضرت سلطان صاحب نے جو فرمایا ہے، نفل نمازاں کم زنانے روزے صرفہ روٹی ہو، انہوں نے ریاکاری کی نمازوں کی بات کی ہے، ورنہ وہ خود اتنے عبادت گزار تھے کہ فرضی عبادات کے علاوہ روزانہ دن رات میں 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے علم کی جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، جو علم حاصل نہ کرے اور فقیری کرنا شروع کر دے وہ بے ایمان خود بھی کافر ہو کر مرے گا، اور اس کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ بھی سارے گمراہ ہو جائیں۔ شریعت پر پابندی کا انہوں نے اس قدر اہتمام کیا، اور اپنی تعلیم ان کی ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر تمہیں ایسا نظر آئے جو پانی پر چل کے آ رہا ہے اور اس کا جوتا بھی گیلا نہیں ہوتا، جو آگ میں کھڑا ہوا ہے اور آگ اس کے کپڑوں کو بھی نہیں جلاتی، جو ہوا میں اڑ کے آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت کا مخالف ہے، کتنی کا؟ ہاں، آپ بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ ایک سنت کی مخالفت کی کتنی نوسط ہے، اور ہمارے بزرگ جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے ہم دن مناتے ہیں، جن کے ہم عرس کرتے ہیں، جن کی بارگاہ میں حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ان کا نام آئے تو جھوم جھوم جاتے ہیں، ہوا میں چلتا ہوا ہے، اڑتا ہوا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہوا ہے، آگ میں کھڑا ہو جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت کا مخالف ہو تو آپ نے کہا فضرب نعلیک، اپنا ایک جوتا نہیں دونوں جوتے اتار۔
اس کے منہ کے اوپر مار، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے بڑی آپ کو میں کیا دلیل دوں کہ بزرگان دین جو ہے وہ ان کے ہاں شریعت کا، عبادت کا اور علم کا کیا تصور تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ کا مدرسہ تھا بہت بڑا، اور آپ کے مدرسے کے مفتی اعظم تھے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ہم نے ان کو ملنگ بنا کر پیش کیا ہوا ہے، بڑی بڑی لٹیں ہوں گی اور شریعت کے ساتھ کیا تعلق اور عبادت کے ساتھ کیا۔ وہ بابا صاحب کے مدرسے کے مفتی اعظم سے، اور بابا صاحب جو ہیں خود 7 قرات کے قاری تھے، 7 قرات کے۔ اس دور میں 7 قرات کا قاری کون ہوتا تھا؟ اور جب پہلی بار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے نا، تو آپ نے میں قرآن پاک پڑھ لیتے ہو تجوید کے ساتھ؟ ہاں پڑھ لیتا ہوں۔ سناؤ۔ کہاں سے سناؤ؟ سورۃ فاتحہ سناؤ۔ جب انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو اس میں دعات جب آتا نا، دعات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آج بھی کئی لوگ زوات پڑھتے ہیں، کئی دال پڑھ دیتے ہیں، کہ کچھ پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تلفظ بڑا مشکل ہے۔ صحیح قاری جو ہوگا نا وہی اس کو صحیح ادا کر سکے گا۔ اس کا جو مخرج ہے نا، مخرج وہ یوں ہے کچھ، یہ زبان ہے نا، یہ اس کا اگلا حصہ اپنی جگہ پہ رہے گا، پچھلے دونوں حصے، اگلا حصہ نہیں ہلے گا، پچھلے دونوں کنارے جو ہے نا وہ ان کو مروڑ کے تو داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو تب دعا نکلے گا۔ اور یہ قاری کے علاوہ اور کوئی نہیں سے پڑھ سکتا۔ انہوں نے جب پڑھا نا قرآن پاک تو آپ فرمانے لگے محنت کرو۔ ویسے صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے کوئی بھی 100% صحیح دعا کو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ نے یعنی کتنی باریکی اور علم میں کتنی گہرائی تھی ان کی کہ ایک ایک بات کا وہ کتنا خیال کیا کرتے تھے۔ جس ہستی کا آج ذکر ہو رہا ہے، اب ان کے بارے میں سیدنا غوث الاعظم کرامتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، 11ویں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن ان کی علمی شان جو ہے نا وہ کئی لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہے۔ آج کل تو لوگ کیا علماء اور کیا مفتی اور کیا بادشاہ وقت کا حاکم بلایا تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں نا۔ غوث پاک کسی بادشاہ کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور جہاں آپ کے قدم ہوتے تھے نا وہاں وقت کا بادشاہ، اور بادشاہ وہ پاکستان کا نہیں ہوتا تھا، پورے اسلامی حکومت کا بادشاہ ہوتا تھا۔ مامون الرشید، اس کے علاوہ مستنجد باللہ، معتصم باللہ، یہ اس طرح کے ان کے نام تھے۔ وہ آپ کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے چھینک ماری تو سب سے پہلے بادشاہ نے آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا رحمک اللہ، یا رحمک اللہ کہا۔ اور جب کوئی بندہ سفارش کرتا نا کہ حضور بادشاہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ میرا یہ کام رکا ہوا ہے تو آپ میری سفارش کریں، تو آپ یہ نہیں کہتے تھے بادشاہ سلامت یہ بندہ آیا ہے، مہربانی آپ کی اس کا کام کر دیں، آپ تو کر سکتے ہیں؟ اور نہیں ایسا نہیں کرتے، مطلب اے بادشاہ عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے اس بندے کا کام کر، ہاں تمہیں حکم دیتا ہے عبد القادر۔ کئی دفعہ بادشاہ نے وہ درم و دینار کی تھیلیاں بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ واپس کر دیا کرتے تھے، بولتے نہیں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، آج 1000 سال ہونے والا ہے تو ان کے آستانے بادشاہ کا دربار بند ہو جاتا ہے، غوث پاک کا دربار کھلا رہتا ہے۔ اور ایک انگریز ڈاکٹر کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اس کا انگریزی میں کیا نام تھا، اسلامی نام اس کا ڈاکٹر ہارون ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا جو وہاں رہتے ہیں لندن میں، کہ لندن میں جتنے انگریز مسلمان ہوئے ہیں نا، ان میں سے اکثر انہوں نے کیے ہیں، اور پھر جو ان کے مرید ہوئے ہیں انگریزوں نے مسلمان ہو کر پوری داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور سر کے اوپر امامے شریف باندھے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ وہاں ان کا مزار بنا ہوا ہے ڈاکٹر ہارون کا۔
وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میرے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا تو میں نے سارے مسالک کے پاس جا کر میں نے چیک کیا. سب جس کے پاس گیا واضح و نصیحت کیا, دعا کی, چلو جی گھروں کے واپس جاؤ. سب کے پاس گیا تو میں مایوس ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, 2-3 گھنٹے ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو نہ چائے, نہ بسکٹ, نہ کھانا, نہ لنگر, نہ کچھ. تو کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو ایسا کرتے ہیں اس کے ساتھ. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ جو بندہ کسی کو کھلا نہیں نہ سکتا, وہ معرفت کیا سکھائے گا اور وہ شریعت پہ کیا چلائے گا اور اللہ والا کیا بنائے گا. سلطان العارفین نے فرمایا نا کہ مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا توبی وانگوں چھٹے ہو, پہلے غم ٹکڑے دا میٹے وت رب دا دی راہ دسے ہو. پہلے پیٹ بھرے, بھوکے کو کیا چاہیے, 2 روٹیاں. آپ کہیں گے سیدہ کار نماز ہو گیا, مجھے پہلے روٹی کھلاؤ, میرا پیٹ بھرو پہلے. تو کہتے ہیں میرے گھر میں, ہمارے گھر میں میری خالہ آتی تھی 60 کلومیٹر کا سفر کر کے, حالانکہ میری ماں کی سگی بہن تھی. تو میری امی کیا کرتی تھی, چائے کا آدھا کپ اور 2 بسکٹ اس کے سامنے رکھ دیتی تھی. مجھے بہت برا لگتا تھا کہ 60 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئی ہے تو میری ماں کیا کرتی ہے, اس کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے. کہتے ہیں مجھے یہ بات ذہن میں تھی, اور میں جب سب لوگوں کے پاس گیا اور کسی نے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کیا تو ایک دن ایک بندہ کہتا ہے یار ہمارے گھر 11ویں شریف ہے تو آؤ. میں نے کہا کیا ہوتا ہے وہاں پہ, تم بھی مسئلے مسائل سنا کے تو واپس کر دو. کہتا نہیں آؤ تو صحیح. کہتے میں گیا تو انہوں نے تھوڑی دیر ذکر کرایا, مسئلے مسائل بتایا, کر چلو بھائی آمنے سامنے ہو جاؤ جی, سیدھے ہو جاؤ جی, دسترخوان بچھاؤ جی, ہاں جی لنگر لے آؤ جی, ڈونگے لے آؤ, روٹیاں لے آؤ, یہ کرو, ہاں جی اور چاہیے سالن اور چاہیے. میں نے کہا یہ بات جو ہے نا یہ دل کو لگتی. کہتے میں نے پھر صوفیاء کی تعلیم کو پڑھا تو مجھے صوفیاء کی تعلیم میں سے غوث پاک کے بارے میں یہ کتابوں میں ملا کہ جب وقت کے بادشاہ کا دربار اور لنگر خانہ بند ہو جاتا تھا, غوث پاک کا لنگر اس وقت بھی جاری ساری رہتا. آج بھی جب ہم گئے نا تو جہاں لنگر کا وہ ذرا دربار شریف سے دور ہے تو ایک باڑہ بنا ہوا تھا تقریباً کوئی 1 بیگھے کے اندر, تو بکروں سے بھرا ہوا تھا. تو میں کہا یہ کیا ہے, تو مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ بکرے سارے راتوں رات ذبح ہو جائیں گے اور صبح سارا دن لنگر چلتا رہے گا اور کل شام دیکھنا پھر یہ باڑہ بھر جائے گا. ہاں لوگ اس طرح دیے اور نذرانے پیش کرتے ہیں. ایسا ہی ہوا, دن رات لنگر کھلا رہتا. لنگر کے ساتھ علم کی شان آپ کی یہ تھی کہ سارا دن غوث پاک بچوں کو تعلیم دیتے رہتے تھے. صبح قرآن و سنت پڑھاتے تھے, فقہ پڑھاتے تھے, اصول فقہ پڑھاتے تھے, تفسیر پڑھاتے تھے, اور زور کی نماز کے بعد تجوید کی کلاس لگایا کرتے تھے. بچوں کو تجوید و قرات پڑھایا کرتے تھے. غوث پاک کی اولاد ہو, غوث پاک کو ماننے والا ہو, اولیاء اللہ کا نام لے, ان کی گدی پہ بیٹھنے والا اور اپنے آپ کو مرشد کہلانے والا اور لوگوں کو مرید کرنے والا ہو, اور علم پلے کچھ بھی نہ ہو, قرآن کی 2 آیتیں صحیح نہ پڑھ سکے, نماز نہ پڑھا سکے. ہاں جی نماز پڑھا سکتے ہو, نہیں جی یہ مولویوں کا کام ہے. جمعہ پڑھا سکتے ہو, نہیں میں کوئی مولوی ہوں. خطبہ دے سکتے ہو, نہیں میں کوئی مولوی ہوں. نذرانہ لے لو, ادھر لے آؤ. جیبیں بھرنے کے لیے ہاتھ آگے آگے, اور باقی جو اللہ کے رسول نے کام کیے ہیں ان کاموں. ایک مجھے کہتے ہیں میں سید ہوں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے سید کی وراثت کیا ہے؟ مولا علی کی اولاد سے ہے نا. تو مولا علی نے کہا کہ لنا علم وللجہال مالو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور جاہلوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہے. میں نے کہا تیرے پاس علم ہے؟ نہیں. پڑھا ہے کہیں سے, حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو, مفتی ہو؟ نہیں. میں نے کہا تیرے پاس تیرے باپ کی وراثت نہیں ہے تو میں کیسے معلوم تو مولا علی کی اولاد میں سے؟ جو انہوں نے اپنی وراثت چیز قرار دی وہ تو تیرے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے موجودہ دور کے بعض پیروں کو جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ علم حاصل کرتے ہیں اور بس جانے یا علی اور جانے غوث اعظم, ان کو کچھ بیدار ہونا چاہیے اور کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن مولا علی بھی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں اور غوث اعظم بھی کہیں کہ تو میرا کیسا مرید ہے کہ جو میں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے وہ تو تیرے پاس ہے ہی نہیں.
ایک مرتبہ اب غوث پاک کی علمی شان دیکھیے، ایک مرتبہ بغداد کے 100 فقہا، ظاہری علم بھی تھا اور باطنی علم اللہ نے اتنا عطا فرمایا تھا کہ لوگ جب دیکھتے تھے نا، یہ معاصرانہ جو چپکلش ہوتی ہے نا وہ ہر دور کے اندر ہوتی ہے، کتنا بھی بڑا ہونا جو اس زمانے کا ہے نا وہ کہتا ہے نہیں میں سے بڑا کوئی نہیں۔ تو غوث پاک کی بھی ایسے لوگ نا حسد کرتے تھے۔ 100 فقہا آپ کے پاس آئے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ ہم یہ مسئلہ پوچھیں گے، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا۔ جب آپ کے سامنے آئے نا تو آپ کے سینے سے نور کی ایسی تجلی نکلی کہ ان سب کے سینے صاف ہو گئے، وہ رونے لگے، چیخیں مارنے لگے، اپنی پگڑیاں اتار کے ان کے قدموں میں رکھیں، آپ نے نگاہ کی، ان کا علم واپس کیا، بغیر پوچھے 100 سوال جو ان کے دلوں کے اندر تھے سارے سوال بھی جواب بتا دیے اور سب سوالوں کے جواب بھی بتا دیے۔ امام شارانی کہتے ہیں کانت فتواہ تورد علی العلماء بالعراق، جب غوث پاک کوئی فتویٰ جاری کرتے تھے نا تو عراق کے علماء کے سامنے وہ پیش کیا جاتا تھا، فتعجبہم اشد الاعجاب، تو وہ دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کن کتابوں سے انہوں نے فتویٰ لکھا ہے، فیقولون سبحان من انعم علیہ، کہتے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے اس بندے پر اتنا انعام کیا ہے۔ ایک بندہ ایک دفعہ طلاق کا مسئلہ لے کر آیا کہ میں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں ایسی عبادت کروں گا کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی اس طرح کی عبادت نہ کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ لوگوں کو بھی عجیب ذہن ہوتے ہیں نا، ایسی باتیں پہلے دور میں زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کتابیں پڑھیں نا پرانی فقہ کی، تجھے آدھی طلاق ہے، تجھے پوری طلاق ہے، تجھے پوری طلاق ہے، تجھے مشرق سے لے کر مغرب تک طلاق ہے، تجھے زمین سے آسمان تک، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ عرب لوگ جو ہے نا وہ ایسا کہا کرتے تھے۔ اچھا تو مسئلہ جب علماء کے سامنے پیش ہو تو حیران ہو گئے، اس طرح کا مسئلہ کبھی پہلے آیا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا غوث پاک پر جاؤ، آپ کے پاس آیا وہ بندہ، تو آپ نے فرمایا تیرے مسئلے کا حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکے میں چلا جا، اور جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں گے ان کی منت کرنا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے طواف روک دو، اور جب سارے لوگ طواف سے رک جائیں گے تو اکیلے وہاں طواف کرنا، کیونکہ کعبہ تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا، اور جب کوئی اور طواف نہیں کر رہا ہوگا تو اکیلا کرے گا تو تیری نظر پوری ہو جائے گی اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، وہ بچ جائے گی۔ تو سمجھ آیا کوئی مسئلہ؟ اتنا بڑا مسئلہ بیان کیا تھا تو سمجھ نہیں آیا۔ ابن جوزی کہتے ہیں، محدث ابن جوزی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، 40۔ کہتے ہیں 11 تو مجھے آتی تھی لیکن باقی جو ہیں وہ میں نے کبھی نہ پڑھی تھی نہ سنی تھی نہ کہیں دیکھی تھی، 40 تفسیریں۔ پچھلے دن ایک بہت بڑے عالم ہیں مفتی ظہر ولی صاحب، کراچی کے تھے، دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے غوث پاک کی شان بیان کی تو میں نے ان کے الفاظ لکھ لیے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ، کہ یہ چمکنے والے ستارے ہیں ان بادشاہوں کے حالات کے بارے میں جو مصر اور قاہرہ کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ یہ ابو بکر عطابکی کی کتاب ہے اور اس کی جلد 3 اور جز بھی 3 ہے اور صفحہ 142 ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں وعظا فرقہ کا درسا فحقہ کا افتا فدقہ کا، واعظ کہتے تھے تو حق ادا کر دیتے تھے، اور درس دیتے تھے تو ایسا درس کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا، اور فتویٰ دیتے تھے تو بڑے بڑے مفتیوں کو حیران کر دیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو 50 اولادیں عطا کی تھیں، بیٹے بیٹیاں 50، جن میں سے آدھے بیٹے تھے آدھی بیٹیاں تھیں، اور آپ کے سارے بیٹے عالم تھے۔ جب آپ درس کے لیے بیٹھتے تھے نا تو آدھے بیٹے ادھر بیٹھتے تھے آدھے ادھر بیٹھتے تھے، تو پھر آپ مسئلہ بیان کرتے اور فرماتے کہ ماذا تقول عبد الرزاق، یہ آپ کے بڑے بیٹے تھے، کہ عبد الرزاق تیری کیا رائے ہے اس مسئلے کے اندر؟
تو وہ کہتے اقول و ما قال ابی، میری بھی وہی رائے ہے جو میرے باپ کی رائے ہے۔ پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں ماذا تقول عبد الجبار، یہ دوسرے بیٹے تھے، کہ تو کیا کہتا ہے عبد الجبار اس بارے میں؟ تو وہ کہتے تھے کہ نقول و ما قال والدنا، جو ہمارے والد نے کہا ہم وہی کہتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ یہ طریقہ میں نے، یہ جو تدریس کا طریقہ ہے نا، یہ میں نے امام ابو حنیفہ سے سیکھا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں 40 فقہا بیٹھے ہوتے تھے، 40 بڑے بڑے فقہا، اور وہ ایسے سامنے بیٹھے ہوتے، آپ ایک بات کرتے، مسئلہ بیان کرتے اور سب سے پوچھتے ہاں بھی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ تو جب 40 فقہا جو ہیں وہ مسئلہ پاس کرتے تو پھر اپنی فقہ کی کتاب میں وہ مسئلہ درج کیا کرتے تھے، ایسے نہیں وہ لیٹے لیٹے مسئلے بنا کے لکھ دیا کرتے تھے، 40 فقہا کی تائید سے مسئلہ لکھتے تھے۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ ایک فقیہ تھا جس کی ٹانگ ذرا کمزور تھی، وہ وضو کرنے کے لیے گیا، تو آپ نے مسئلے بیان کرنے بند کر دیے، اس کو آ لینے دو، ہاں وہ بھی بیٹھے گا تمہارے ساتھ تو پھر مسئلہ بیان کیا جائے گا، اتنی تحقیق کے ساتھ۔ یہ دنیا بھر کے اولیاء اللہ نے اور دنیا بھر کے صلحاء نے اور اولیاء نے ایسے ہی تو نہیں غوث پاک کی شان بیان کی، ان کا علمی مرتبہ، ان کی ولایت، ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کا تقوی، ان کی ریاضت۔ ایک ایک سال تک تو آپ گھاس کھا کے گزارا کرتے رہتے، اتنے مجاہدے کیا کرتے تھے، اتنی ریاضات کیا کرتے تھے۔ کیا یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ میری اپنی کتاب ہے مقام غوث اعظم اعلیٰ حضرت کی نظر میں، اگر یہ پڑھیں تو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی عظمت و شان کے کافی دریچے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، اور ان کا تقوی، پرہیزگاری، علم اور ان کا عمل اور ان کی ریاضات جو ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں فیض نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔